ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، شورکوٹ شہر کی جامع مسجد نیمرا تعمیراتی مراحل میں ہے۔ مولوی محمد ارشد صاحب زیدہ مجدہ ان کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری ہوئی۔ ائمہ حضرات، خطبہ حضرات الحمدللہ اس چیز سے واقف ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد ہمت، صحت، طاقت جواب دیتی ہے، اور جمعۃ المبارک کا خطبہ دینا ایک بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ ایک بندہ عوام الناس کو، اور خصوصاً وہ لوگ جو 8 دن کے بعد اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے ٹمپریری طور پر، عارضی طور پر آئے، اور ایک بازار سے، کاروباری لائن سے، دنیا داری سے ایک ذہن لے کے آئے، 8 دن جو حالات ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے وہ حالات انہوں نے اسی نظر سے مسجد میں آ کے دیکھا۔ پھر اس منبر پر بیٹھنے والے نے ان تمام حضرات کو، اور خصوصاً مسجد کو آباد کرنے والے جتنے حضرات ہیں، ایک نگاہ سے دیکھ کر اس انداز سے گفتگو کی کہ بات سمجھ کے اندر بھی آ جائے اور طبیعت پر ناگواری بھی نہ گزرے۔ اب طبیعت پر ناگواری، اللہ اور اس کے رسول کی بات، یہ تو بالکل تمام دونوں مختلف سمتیں ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات ہو اور طبیعت پہ ناگواری ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے 8 دن کے بعد اس دل کو وہ راہ دکھائیں گے جس کے لیے یہ دل بنایا گیا تھا۔ یا یوں سمجھ لیں، ایک مکان ہے اور اس مکان پر انسان نے اپنی کسر پوری کر دی بنانے میں، کروڑوں روپے کا مکان ہو، اس کی صفائی ضروری ہے۔ اگر 1 مہینہ اس کی صفائی نہیں کرے گا تو یہ کروڑوں والا کوڑیوں میں آ جائے گا۔ یہی مثال دل کی ہے۔ یہ دل اللہ نے صرف اپنی محبت کے لیے اپنا مسکن بنایا۔ 8 دن تک اس دل پر دنیا اور دنیا داری کا گرد و غبار چڑھتا رہے گا تو یہ پھر دل نہیں رہے گا، یہ صرف ایک جو ہے وہ ایک ویران کھنڈر مکان بن جائے گا۔ پھر اس کھنڈر کو دوبارہ عمارت بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر نئے سرے سے محنت کرنا پڑے گی، ریپیرنگ کرنا پڑے گی، بجلی کے نظام کو درست کرنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں 1 گھنٹے میں نہیں۔ کوئی کرائے پر کسی کو مکان دیتا ہے تو کہتا ہے یار اس کو A1 کر کے دو، کہتا ہے ٹھیک ہے 8 دن کے بعد چابی لے جانا۔ تو ایک دنیا کا مکان اور دنیا والے اس مکان میں آ کے رہے ہیں تو مکان کرائے پر دینے والا 8 دن کا ٹائم لیتا ہے۔ وہ مالک کے کائنات ہے، کایا پلٹنے پر آئے 1 سیکنڈ کے اندر پلٹ دیتا ہے۔ لیکن دنیا داری ہے، جس طرح کرائے پر مکان لینے کے لیے 15-20 دن انتظار کرنا پڑے گا، اس دل کو دل بنانے کے لیے روزانہ اللہ کے گھر سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ اور صرف 1 مرتبہ نہیں۔ دیکھو بھائی، اس نے اپنے بندے پہ بوجھ کوئی ڈالا ہی نہیں۔ کیا اسے ہمارے سے زیادہ پتہ نہیں ہے کہ 5 مرتبہ آنے میں اسے تکلیف اور مشقت ہوگی؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا بندہ آسانی سے 5 وقت کا ٹائم نکال سکتا ہے، یہ 5 وقت فارغ ہو سکتا ہے۔ اس نے تو نہیں بوجھ ڈالا، پھر وقفے سے ڈالا، اکٹھا نہیں، 2 گھنٹے نہیں بٹھایا۔ آپ کو پتہ ہے دنیا سے کتنا متاثر
اور دنیا نے ہمیں کتنا متاثر کر، دنیا سے متاثر بھی اور دنیا نے ہمیں متاثر کر رکھا ہے۔ 15 گھنٹے دکان پر بغیر بجلی پنکھے کے بیٹھ سکتا ہے، 5 منٹ اللہ کے آگے بغیر پنکھے کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اس انسان کو مرنے کے بعد قبر میں سکون ملے گا کہ بے سکون رہے گا؟ ہم نے کبھی سوچا اس بارے میں؟ گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی سارے گھر میں، بجلی چلی جائے سب سے پہلے کمرے سے باہر نکلتا ہے، بچوں کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے، سب کو چھوڑ کے۔ ہاں، اللہ دکھا رہے کہ جس طرح اندھیرے میں اپنی وحشت اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے سب کو چھوڑ کے باہر نکلتا ہے، قیامت کے دن تیرے سے بچنے کے لیے، تیرے گناہ کا عذاب لینے سے بچنے کے لیے، تیرے بچے، تیرے بیوی، تیرے خاندان، رشتہ دار، ماں باپ سمیت میدان محشر میں اس طرح ہی چھوڑ کے دوڑ جائیں گے جس طرح تو ان کو چھوڑ کے دوڑ گیا۔ الہ العالمین، ایسا بھی ہو سکتا ہے ماں 9 مہینے کوکھ میں اٹھائے، 2.5 سال گود میں کھلائے اور پھر ماں باپ پرورش کر کے جوان کریں۔ کبھی ایسے بھی ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، میرے بندے جو ہیں جب تک ان کو میں دکھا نہ دوں یہ یقین نہیں کرتے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے دکھا دے، وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ نے ہمارے دلوں کو سمجھانے کے لیے کرونا دے دیا۔ گھر کے اندر لاڈلے کو، پیارے کو کرونا آیا تو سارے لاڈ کرنے والے اس کے کمرے سے بھاگ گئے، روٹی پانی دینے کے لیے دور سے اس کو پہنچائی، اس کو قرنطینہ کر کے کوئی اس کے قریب نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا ایسے ہی قیامت کے دن ہوگا۔ سگی اولاد ہے، سگا باپ ہے، دنیا کا کرونا آیا، پاس جانے کو تیار نہیں، قیامت کا جب کرونا آیا تو کوس پاس جانے کو تیار ہوگا میرے بھائی۔ خدا کے عذاب کے کرونے میں جب کھڑا ہوا اور پھر اس کے بارے میں اعلان کر دیا، فرشتے نے اس کے ہاتھ کے اندر اس کے نام اعمال کو پکڑایا اور کہا آج فلاں فلاں کا بیٹا ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا۔ بتاؤ اس آدمی کے پاس دنیا ہے، کاروبار ہے، بیٹھک آباد ہے، جہاں کاروبار میں نقصان آیا سگے یار کہتے ہیں یار ٹائم ہی کوئی نہیں، کاروبار میں مصروف ہو گیا ہوں، چائے پینے کے لیے وقت۔ اسے پتہ ہے کہ اب اس پر پریشانی کا زوال ہے، اس سے ہٹو بچوں کا نعرہ لگنے لگ جائے گا۔ تو دنیا کے اندر ایک آدمی پریشان ہو تو کوئی جگری یار اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں، قیامت کے دن جب پریشان ہوگا تو کون اس کا ساتھ دینے کو تیار؟ میدان معاشر میں آئے گا، دائیں بائیں دیکھے گا اور کہے گا اینا صلاتی اینا صیامی، کہاں میرے روزے، کہاں میری نماز؟ پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کھڑے ہونا اور نمازوں کی پابندی کرنا، تہجد کے وقت مسجد کو جا کر کھولنا، پانی کی موٹر چلا کر ٹینکی کا بھرنا، نمازیوں کی لیے صفوں کے لیے ان پر جھاڑیاں مار کر ان کا انتظام کرنا، یہ کہاں سارے چلے گئے؟ یا اللہ بھوک لگی تھی، روٹی کھانے لگا تھا اور فقیر نے دروازے پر آ کے کہا بھوکا ہوں دے، میں نے ساری چنگیر اٹھا کے دے دیا، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کھلاؤ اصل کھاتا۔ فرشتے جب کھاتا لے کے آئیں گے تو مسلمانوں کی غیبتوں اور چغلیوں سے بھرا پڑا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے لے ایک نماز پڑھی تھی اور نماز پڑھتے سلام پھیرتے کہا تھا مسجد دا امام بڑا برا ہے، سلام پھیرتے دعا کر کے کہا تھا مولوی صاحب پکھے تے چلا دیا کرو، اور تانوں سمجھانا پڑے گا۔ لے اس ایک نماز بول نے پوری نماز عشاء کی 17 رکعتوں کو ضائع کر کے رکھ دیا، اسے پتہ نہیں لگا۔ وضو کر کے ہر قدم پر نیکی لے کے آیا تھا، اتنے سے کڑوے بول نے اس کی وہ نیکیوں کو بھی ضائع کر دی۔ مسجد کے اندر بیٹھا، پانی کا نل لیک ہو رہا ہے اور دیکھ کے کہنے لگا انتظامیہ ہے ہی نہیں کمی، بس اتنا سا بول۔ فرشتے نے اس کڑوے بول کی بدبو سے متنفر ہو کر اس فرشتے نے اپنے منہ پہ کپڑا رکھ لیا کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس نے اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ احب احدکم، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا لحم اخیہ، کوئی پسند کرے گا اپنے بھائی کا گوشت کھانا؟ پیٹھ پیچھے یوں کہہ دیا
بے شک اس کے اندر وہ عیب موجود ہے، اور یوں پیٹھ پیچھے اس کا گلہ کر دیا، جتنے اعمال صبح سے کیے تھے فرشتے نے لکھے تھے، اس فرشتے کو قلم پھیرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگا میرے عزیز۔ چل